بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے شمیم ولایت۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 14 پڑھیں گے۔ فصل سوئم ولایت علوی کا بقیہ حصہ، صفحہ نمبر 212، انفاق کی جزا۔ قرآن کریم میں انفاق کی جزا کی مختلف تعبیریں اور مراتب بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، کبھی خداوند کریم انفاق کنندہ سے وعدہ فرماتے ہیں کہ انفاق کی وجہ سے اس کے مال میں کمی نہیں کی جائے گی، بلکہ خداوند کریم اس کا بہترین نعم البدل عطا فرمائیں گے۔ اس کی جگہ عطا ہونے والا مال ایک برابر اور کبھی کبھی تو اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اسے شمار نہیں کیا جا سکتا۔ انفاق کی مثال دی گئی ہے نہر کے جاری پانی سے۔ اگر تھوڑا سا لے لیا جائے یا جتنی مقدار بھی لے لی جائے، اس کی جگہ فوراً دوسرا پانی لے لیتا ہے، ہمیں احساس تک نہیں ہوتا، اور نہر بھی کبھی خالی نہیں ہوتی۔ پتھر کی مثال اس کے برعکس ہے۔ اگر زمین میں گڑا ہوا پتھر اکھاڑا جائے تو اس کی جگہ ایک گڑھا سا بن جاتا ہے۔ کہہ دیجئے میرا رب اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے فراوانی اور تنگی سے رزق دیتا ہے، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اس کی جگہ وہ اور دیتا ہے۔ وہ سب سے بہترین رزق دینے والا ہے۔ سورہ سبا آیہ نمبر 39۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جس شخص کو یقین ہو جائے کہ جو کچھ میں انفاق کروں گا اس کی جگہ بھر دی جائے گی تو وہ بڑے احسن طریقے سے انفاق کرتا ہے۔ نمبر 2، کبھی کبھی قرآن کریم انفاق کرنے والوں کو نوید سناتا ہے کہ تمہارا خلوص نیت سے کیا جانے والا انفاق ایک ایسا باغ ہے جو بلند و برجستہ مقام پر خوبصورت اور زرخیز زمین پر واقع ہے، جہاں صبح سے شام تک دھوپ لگتی ہے اور جس پر بہت زیادہ بارشیں برستی ہیں، نیز شبنم اور نمی کی موجود رہتی ہے۔ اس کا پھل دگنا ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ آیہ نمبر 265۔ اور جو لوگ اپنا مال اللہ کی خوشنودی کی خاطر اور ثبات نفس سے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس باغ کی سی ہے جو اونچی جگہ پر واقع ہو، جس پر زور کا مینہ برسے تو دگنا پھل دے، اور اگر تیز بارش نہ ہو تو ہلکی پھوار بھی کافی ہو جائے۔ نمبر 3، اور کبھی خداوند کریم انفاق کرنے والوں کو بشارت دیتے ہیں کہ جو بندہ انفاق کرے گا یا نیک کام انجام دے گا، اس کا نیک کام اور انفاق گویا خدا پر قرض ہے۔ جو شخص بھی خدا کو قرض حسنہ دے گا، خداوند کریم اس کو اس پر کئی بار جزا دیں گے۔ سورہ بقرہ آیہ نمبر 245۔ کوئی ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا زیادہ عطا کرے۔ نمبر 4، کبھی ارشاد ہوتا ہے کہ انفاق کی مثال اس دانے کی سی ہے جو 7 گنا نفع دیتا ہے۔ جو بندہ خدا کی حکیمانہ مشیت کو پورا کرے گا اسے اس طرح کا اجر دیا جائے گا، یا جو چاہتا ہے اسے 7 گنا سے دگنا یعنی 14 گنا اجر عطا کیا جائے گا، تو اسے یہ عطا کیا جائے گا۔ نمبر 5، قرآن کریم نے انفاق کنندگان کو تشویق دلائی ہے کہ انفاق کی جزا یا اجر کی کوئی حد مقرر نہیں ہے، کیونکہ خدا کی قدرت اور رحمت وسیع ہے، اور اجر و جزا کی حد بھی مقرر نہیں کی گئی۔ سورہ نور آیہ نمبر 38۔ تاکہ اللہ انہیں ان کے بہترین اعمال کی جزا دے اور اپنے فضل سے انہیں مزید بھی عطا کرے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ سوم طول و تبرہ۔ ہم نے گزشتہ بحث میں ولایت کے معنی، مفہوم، مصادق خارجی اور خصوصیات اور صفات بیان کی ہیں، جو آیت میں نے ایک ولی کے لیے جہاں فرمائی گئی ہیں۔ ہم یہاں انتہائی اختصار کے ساتھ امت اسلامی کے عملی وظیفے پر جو ایک مقبول رہبر امام کے لیے خداوند کریم کی طرف سے وضاحت سے بیان کریں گے۔ قرآن اور احادیث معصومین کی اساس و بنیاد پر مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ خدا، رسول اور اولی الامر کی اطاعت کریں، ان کی ولایت کو قبول کریں اور عملاً تولی رکھیں، ان کے دشمنوں سے بیزاری کا اعلان کریں، صلح و جنگ اور زندگی کے نشیب و فراز میں ان کی پیروی کریں، کسی موقع پر بھی ان سے ایک قدم آگے نہ بڑھائیں اور نہ ہی ان کی اطاعت سے ذرہ برابر منہ موڑیں۔ اسلام نے اپنے ان احکامات کو دوام اور استحکام عطا کرنے کے لیے تولی اور تبرہ کا عنوان دیا ہے۔ تولی اور تبرہ فروعات دین میں سے ہیں اور اہم شیعہ مسائل میں ان کا شمار ہوتا ہے، حتیٰ کہ بعض روایات میں تو تمام اعمال کی قبولیت کی شرط تولی اور تبرہ کو قرار دیا گیا ہے۔ اس مسئلے کی اہمیت کے پیش نظر ہم ان پر ایک اجمالی نگاہ ڈالتے ہیں۔ موجودات میں جاذبہ و دافعہ کا قانون۔
اس کائنات کے ہر موجود کے دو بدھ جز اور دفع ہوتے ہیں، یعنی سلب اور اثبات۔ انتہائی واجب الاحترام خواجہ نصیر الدین طوسی ایک رسالے میں جو آپ کی طرف منسوب ہے فرماتے ہیں کہ ہر قسم کی جمادات میں جذب و دفع نام کی جو چیز موجود ہوتی ہے وہ نباتات میں بھی موجود ہوتی ہے۔ اگر خاک یا پتھر چاہیں کہ لال بن جائیں یا عقیق یا در یمنی بن جائیں تو اس کے لیے حتماً ایسی خاک کا انتخاب کیا جائے جس میں استعداد اور صلاحیت بھی ہو اور جذب کی قوت بھی، تاکہ ناسازگار قسم کے مواد کو دفع کر سکیں جس کے اندر لال یا عقیق بننے کی صلاحیت نہ ہو۔ جذب و دفع مناسب اور نامناسب تمام معدنیات اور نباتات میں موجود ہوتی ہیں۔ نباتات ہر غذا کو جذب نہیں کرتے ہیں بلکہ مناسب غذا کو جذب کرتے ہیں اور نامناسب غذا کو دفع کرتے ہیں۔ یہ جذب و دفع حیوانات میں شہوت اور غصے کو پروان چڑھاتے ہیں، لیکن انسان میں اس سے بھی رقیق تر کردار ادا کرتے ہیں کہ محبت اور عداوت کو فروغ دیتے ہیں، بلکہ کبھی تو اس سے بھی رقیق تر صورتحال سامنے آتی ہے اور عقیدت اور کراہت کو ظاہر کرتے ہیں، اور اس سے بھی بہت زیادہ رقیق کے لطیف ہو تو تولا اور تبرہ کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں، جو اولیاء خدا اور مومنین کی ایک خصوصیات شمار کی جاتی ہیں۔ ایک مومن اپنے اندر جو محبت اور عداوت رکھتا ہے وہ روح کو عطا کر دیتا ہے اور اسے تولا اور تبرہ کی صورت میں ظاہر کرتا ہے، اسے باطنی حلاوت اور مٹھاس چکھاتا ہے تاکہ محبت زندہ رہ سکے، ورنہ بہت سے افراد کا محبت و عداوت سے واسطہ رہتا ہے مگر یہ دونوں ان کے وجود کے اندر رقیق ترین صورت اختیار نہیں کر سکتی۔ تولائے خدا انسان ایک ابدی موجود ہے جو محبت و الفت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، پس اسے ایک ایسا موجود بن کے رہنا چاہیے جو دائمی اور زوال ناپذیر ہو۔ اسے اپنے رب سے محبت اور دلی وابستگی قائم رکھنی چاہیے۔ بد یہی ہے کہ مادہ اور مادی افراد کبھی دائمی نہیں ہو سکتے۔ قرآن کریم نے محبت حق اور محبت باطل دونوں کی تاثیر کو بیان کیا ہے۔ جن لوگوں نے دائمی محبوب کا انتخاب فرمایا ہے وہ ہمیشہ اس کی محبت سے بہرہ مند ہوتے رہتے ہیں، اور جن افراد نے فانی محبوب سے اپنی وابستگی قائم کی ہے وہ نہ صرف محبت سے محروم ہو جاتے ہیں بلکہ انہیں اندیکھے ضرر اور نقصان کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 27 میں ارشاد ہو رہا ہے، اور قیامت کے دن ظالم اپنے دونوں ہاتھوں کو کاٹے گا۔ اس کا معنی ہے کاٹنا۔ یہ ایک نادم اور پشیمان شخص کی کیفیت ہے جو پشیمانی کی شدت کے سبب اپنا سر پھوڑ لیا کرتا ہے اور کہتا ہے میں نے فلاں شخص کو کیوں دوست بنایا تھا کہ اب مجھے میری عمر کے ضیاع کا گمان ہونے لگا ہے۔ اسی طرح ظالم انسان کہے گا، سورہ فرقان آیت نمبر 28، ہائے تباہی، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ معلوم ہوا کہ دوستی کے اتنے گہرے نقوش ہوتے ہیں کہ بعض اوقات انسان اپنی عمر بھر کی پونجی اپنے بیہودہ اور باطل قسم کے دوست کے قدموں میں نچھاور کر دیتا ہے۔ اگر انسان کے اندر خوف خدا ہو اور اپنے رب سے محبت اور رابطہ ہو تو جنت اس کے لیے لازمی ہے اور ضروری چیز بن جاتی ہے، چونکہ بسا اوقات انسان خدا کو وسیلہ بناتا ہے تاکہ جنت میں جا سکے۔ یہ حرکت پست اور گھٹیا ہمت سے فاش ہوتی ہے۔ خداوند کریم سخت ناپسند فرماتے ہیں کہ کبھی تو وہ خدا سے کبھی کچھ نہیں مانگتا، فقط اپنے رب سے محبت کے لیے چلا جاتا ہے، صرف اس سے محبت اور لقا کا سوال کرتا ہے، تب ایسے فرد کو خداوند کریم اپنی عظیم نعمت سے نوازتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، کوئی ایسا شخص نہیں کہ جس کے دل میں خدا کی رغبت اور خوف موجود ہو اور اس پر جنت واجب نہ قرار دی گئی ہو۔ اسی طرح ایک دوسرے مقام پر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اپنے دل کے دریا میں غوطہ زن ہو جاؤ، دیکھو کہ یہ دل پاک، طاہر، نقی اور پاکیزہ ہے یا نہیں۔ اگر دیکھتے ہو کہ اس دل میں صرف محبت خدا ہے تو پھر اپنے رب سے جو مانگو گے مل جائے گا۔ توحید پرست کی دعا قبول ہوتی ہے مگر ایسے محیط کی جس کے دل میں خداوند کریم کے عقیدے کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا، جو اندر ہی اندر رازدارانہ انداز میں توحید تک پہنچ چکا ہوتا ہے۔ تولا رسول خدا پیغمبر گرامی قدر کے القاب میں سے ایک لقب حبیب اللہ ہے۔ پیغمبر گرامی محبوب خدا ہے، پس اگر کوئی دوست کا انتخاب کرنا چاہتے تو اسے رسول اکرم سے رابطہ استوار کرنا چاہیے۔ اگر کوئی باطل چیزوں یا اشخاص سے دوستی کرنا چاہتا ہے تو ایک تاریک مستقبل اس کا منتظر ہوگا۔
پیغمبر گرامی نے خطبہ شعبانیہ میں ارشاد فرمایا ہے، جو شخص ماہ مبارک رمضان میں مجھ پر کثرت سے صلوات بھیجے گا تو جس دن بہت سارے افراد کے اعمال کا پلڑا سبک ہو جائے گا، اس کے اعمال والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ دنیا میں جو پیداوار یا متاع اپنی ایک خاص ترازو رکھتی ہے، جیسے درجہ حرارت اور درجہ بردود، ٹھنڈک کو ایک مخصوص مشین کے ذریعے پرکھا جاتا ہے اور تالابوں اور ڈیموں میں موجود پانی کی مقدار کو ایک خاص زاویے یا میزان سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ ادب کی دنیا میں اشعار کی پہچان کے لیے مخصوص اوزان موجود ہیں۔ انسان کے اعمال کی پہچان ایک مخصوص ترازو اور میزان ہے، ان کی کمیت اور کیفیت کا ایک خاص طریقہ کار کے تحت حساب کیا جائے گا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، سورہ اعراف آیت نمبر 8، اس دن اعمال کا تولنا برحق ہوگا۔ لفظ حق پر الف لام موجود ہے، یعنی بروز قیامت لوگوں کے اعمال، عقائد اور اخلاق کو حق کے ذریعے پرکھا جائے گا، تاکہ پتہ چل جائے کہ کس کا عمل حق کے مطابق ہے اور کس کا نہیں، کس نے حق سے استفادہ کیا ہے اور کون حق سے بے بہرا ہے۔ جن کے اعمال وزنی ہوتے ہیں وہی سعادت مند ٹھہرتے ہیں، جن کے اعمال سبک ہوتے ہیں وہ سعادت سے محروم ہوتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام اور پیغمبر اکرم سے نقل ہوا ہے کہ آپ نے فرمایا، قبل اس کے کہ تمہارا وزن کیا جائے تم اپنا وزن خود کرو، اپنا حق کے پیمانے سے وزن کرو، قرآن کریم کے پیمانے اور میزان کے ذریعے وزن کرو، کیا حقیقت سے کام لیتے ہو یا نہیں۔ یہ کام اگرچہ چندہ دشوار نہیں ہے، حضرت فرماتے ہیں، مجھ پر صلوات پڑھنے سے تمہارا نامہ اعمال وزنی ہو جائے گا، وگرنہ ہماری صلوات آپ کی ذات میں کوئی کمال ایجاد نہیں کرتی، تمام ضروری کمالات آپ کے ہاں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام کمالات آپ کو عطا کر رکھے ہیں۔ اس درود کے ذریعے ہم کیا طلب کر رہے ہیں؟ ہم ان کے فیض کے وسیلے سے جو خیر کے لیے علت فاعلی ہیں طلب نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم درود کے ذریعے یہ چاہتے ہیں کہ ان کے کمالات ظاہر ہو جائیں، یعنی ہماری طرف سے آپ کی ذات اقدس کو کوئی خیر نہیں ملتی، البتہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ آپ کی ذات کا عطیہ ہے۔ باغبان عید کے دن باغ سے پھول چن کر ان کا گلدستہ بنا کر باغ کے مالک کے پاس لے جائے تو کیا اس باغبان نے اپنی طرف سے کوئی چیز باغ کے مالک کو ہدیہ کی ہے؟ گلستان نبوت کے چند پھول ہمارے مقدر کا حصہ بنے ہیں، اگر ہم انہی پھولوں کا گلدستہ بنا کر آپ کی خدمت اقدس میں پیش کریں تو یہ ان کے اپنے باغ کے پھول ہیں جو ہمارے لیے کمال اور تقرب کا وسیلہ اور ذریعہ بن رہے ہیں۔ ولی خدا کی محبت کی قیمت۔ ایک دن ایک بادیہ نشین اعرابی پیغمبر کی خدمت میں شرفیاب ہوا۔ اس نے محشر اور قیامت کے متعلق چند سوالات دریافت کیے۔ آپ نے فرمایا، تم نے قیامت کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ اس نے عرض کیا، کچھ بھی نہیں، میں صرف خدا اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ انسان اپنے محبوب کے ساتھ محشور ہوگا، پس اگر تیری محبت سچی ہے تو تم اپنے محبوب کے ساتھ محشور کیے جاؤ گے۔ یہ کس طرح ممکن ہے کہ جن کے دوست ہوں ان کے کاموں کو انجام نہ دیتے ہوں؟ جن کے دوست ہوں اگر ان کے اوصاف تم میں نہیں پائے جاتے تو تم یہی سمجھو کہ تم ان کے دوست نہیں ہو۔ دوستی سے اگر اطاعت منع کر دی جائے تو پھر کچھ بھی نہیں بچتا، بلکہ صرف تمنا اور آرزو باقی رہ جاتی ہے، چونکہ محبت ارادے کی اعلیٰ ترین منزل کا نام ہے۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ محبت ہو جانے کے باوجود انسان اپنی خواہشات پر عمل کرے اور محبوب کی خوشنودی کو نظر انداز کر دے؟ ایک گرم ترین دن کی دوپہر کو ایک شخص نے حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے وعظ و نصیحت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، تمہاری طویل محافل اور مجالس ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، میرے اتنے خطبات بلکہ طویل ترین خطبات اور موعظہ حسنہ سے مستفید ہونے کے بعد اب کیا بچ گیا ہے جو تم ایک گرم ترین دن کی دوپہر کو مجھ سے سننا چاہتے ہو؟ کہنے لگا، میں آپ کا دامن تب تک نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ سے کچھ سن نہ لوں۔ آپ نے فرمایا کہ تم اپنے محبوب کے ساتھ محشور کیے جاؤ گے۔ اب یہ دیکھو کہ تمہارے دل کی دنیا میں کون آباد ہے، تمہاری دلچسپی کس میں ہے، تم کسے چاہتے ہو۔ انسان جب تک کسی چیز کی معرفت نہ حاصل کر لے محبت پیدا نہیں ہوتی۔ انسان کی قیمت اس کی محبت کی مقدار کے برابر ہوتی ہے۔ ہر شخص اپنے محبوب کے ساتھ محشور کیا جائے گا، اور شناخت اور دوستی کے علاوہ کبھی انسان کا وظیفہ یہ ہوتا ہے کہ وہ قانون اور نظام حکومت کا اقدام کرے، بلکہ البتہ دوستی ایک دوسری چیز ہے۔ انسان متعدد افراد کے پاس پڑھتا ہے، مگر اس کی دوستی بعض اوقات صرف ایک استاد سے ہوتی ہے۔
عزت، تکریم، تعظیم اور دوستی میں فرق ہوتا ہے۔ محبت تو اپنا دل کسی سے لگانے کا نام ہے۔ دوست رکھنا دین اسلام کے اراکین میں سے ایک رکن ہے جس کا نام ہے ولایت۔ واجبات میں سے ایک تشہد پڑھنا، شہادتوں کے ہمراہ سرکار محمد و آل محمد پر درود پڑھنا واجب ہے۔ یہ تین عبارت میں شامل ہیں۔ اگر کوئی بندہ مجھ پر صلوات بھیجے اور میری آل پر درود نہ بھیجے تو جنت کی خوشبو جو 500 سال دور سے محسوس ہوتی ہے اسے سونگھنا بھی نصیب نہیں ہوگی۔ ہماری بحث قانون کے احترام کے متعلق نہیں ہے۔ قانون جو بھی حکم دے اس کی اطاعت کرو، چونکہ یہ پیروی کا پہلا مرحلہ ہے، بلکہ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ان سے دوستی رکھو۔ کبھی بھی دوستی آسانی سے میسر نہیں آتی۔ دوستی حاصل کرنے کے لیے معرفت ضروری ہے، اور معرفت باطنی عبادت کے ذریعے میسر آتی ہے۔ ولایت کا نورانی چہرہ۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے مشہور شاگرد جناب حضرت ابو بصیر نقل فرماتے ہیں کہ جب مومن قبر میں اور برزخ میں جائے گا تو 6 نورانی چہرے بھی اس کے ہمراہ قبر میں داخل ہوں گے۔ ان 6 میں سے ایک چہرہ سب سے زیادہ نورانی ہوگا اور انتہائی حسین و زیبا ہوگا۔ ان میں سے ایک قبر کی دائیں طرف، دوسرا بائیں طرف، تیسرا سامنے اور چوتھا سر کی جانب، پانچواں پاؤں کے نزدیک۔ پھر جو سب سے زیادہ نورانی ہے وہ سر کی طرف آئے گا۔ یہ 6 صورتیں مل کر اس مرحوم کو مشکل اور پریشانی سے بچانے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں، اس کی مل کر حمایت کرتے ہیں۔ اگر اسے دائنی طرف سے خطرہ محسوس ہو تو دائنی طرف والا اس کی حفاظت کے لیے مستعد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح باقی بھی اپنے اپنے مقام پر مستعد نظر آتے ہیں۔ اسی طرح یہ سلسلہ برزخ میں بھی جاری رہتا ہے۔ یہ نورانی صورتیں اس کی حفاظت کے لیے معمور اور مستعد نظر آتی ہیں۔ یہ نورانی صورتیں ایک دوسرے کو متعارف کراتی ہیں، ایک دوسرے سے سوال کرتی ہیں کہ تم کون ہو، خدا تمہیں جزائے خیر عطا کرے۔ جو چیز دائنی طرف ہوگی وہ کہے گی میں اس کی نماز ہوں۔ آپ نے فرمایا جو چیز دائنی طرف ہے وہ نماز کی روح اور حقیقت ہے، اور جو صورت بائیں طرف ہے وہ کہتی ہے کہ میں زکوٰۃ ہوں، اور جو نور پاؤں کی طرف ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں اس کی وہ نیکیاں ہوں جو یہ اپنے مومن بھائیوں سے کرتا تھا۔ وہ اچھائیاں جو اس نے دوسروں تک پہنچائی ہیں وہ نور کی صورت میں مجسم ہو گئی ہیں، اور اب انسان کے پاؤں کی سمت اسادہ ہیں تاکہ اسے اس سمت سے کسی قسم کا نقصان نہ پہنچ پائے۔ اور جو نورانی صورت بالکل برابر میں کھڑی ہوں گی وہ کہے گی میں روزہ ہوں۔ روزہ بھی نورانی صورت اختیار کر کے قبر میں جلوہ گر ہوگا، اور وہ نورانی صورت جو پشت کی طرف سے حفاظت پر معمور ہوگی وہ اس کے حج و عمرہ ہوں گے۔ جب یہ 5 اپنا تعارف مکمل کروا چکیں گی تو سر کی جانب کھڑی نورانی صورت سے سوال کیا جائے گا تم کون ہو، جس کا نور ہم سب سے زیادہ روشن ہے۔ آواز آئے گی میں آل محمد کی ولایت ہوں۔ آل محمد سے دوستی اور محبت اس طرح نورانی صورت میں مجسم ہوگی۔ ان کی پیروی کے نتیجے میں یہ نورانی صورت وجود میں آتی ہے جو سب سے زیادہ منور ہوتی ہے اور انسان کے سر کی طرف کھڑی ہوتی ہے۔ یہ محبت کا فلسفہ ہے کہ کبھی انسان اہل بیت کا تصور کرتا ہے، ان سے تعلق استوار کرتا ہے، کبھی اس کی تشنگی رہتی ہے۔ یہ ولایت کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ فضائل امیر المومنین علیہ السلام کی ایک جھلک۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے سفر مکہ کے دوران 2 افراد سے جن سے راستے میں ملاقات ہوئی گفتگو کے دوران فرمایا کہ میں نے حضرت علی علیہ السلام کی 4 صفات ایسی سنی ہیں، اگر ایک بھی مجھے نصیب ہو جائے تو میرے لیے پوری دنیا سے قیمتی ہو۔ نمبر 1، علی نبی سے اور نبی علی سے ہیں۔ جب سورہ توبہ نازل ہوئی جو مسلمانوں کا کفار کے خلاف اعلان برات تھا، رسول اکرم نے حضرت ابوبکر کو عطا کی تاکہ اہل مکہ کے سامنے اس کی تلاوت کریں۔ حضرت ابوبکر عازم مکہ ہوئے، ابھی راستے ہی میں تھے کہ پیغمبر گرامی قدر نے حضرت علی علیہ السلام کو حکم دیا کہ جا کر ان سے سورہ توبہ اپنی تحویل میں لو اور میرے پاس لے آؤ تاکہ اس کام کے لیے کسی موضوع فرد کا انتخاب کر سکوں۔ امیر المومنین نے سورہ توبہ لے کر خدمت رسول پیغمبر میں پہنچائی اور عرض کیا کہ ابو بکر یہ کام کیوں نہیں کر سکتے، کیا کوئی حادثہ رونما ہوا ہے؟ رسول اکرم نے فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام خداوند قدوس کا پیغام لے کر آئے ہیں کہ اے پیغمبر خود جا کر اہل مکہ کے سامنے یہ صورتیں پہنچاؤ، یا پھر کسی ایسے فرد کا انتخاب کرو جو تم میں سے ہو۔ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں،
لہٰذا صرف علی ہیں جو مشرقین کے پاس جا کر میری طرف سے سورہ برات کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ حضرت امام حسین اور حضرت امام علی علیہ السلام دونوں کے بارے میں ایک جیسے احادیث موجود ہیں۔ عبداللہ بن جعفر نے اپنے بابا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، کیا میں اور میرا بھائی حضرت موسیٰ ابن جعفر برابر نہیں ہیں؟ ہم دونوں کا باپ دادا ایک ہے، آپ میرے بھائی حضرت موسیٰ ابن جعفر سے زیادہ محبت کیوں کرتے ہیں؟ در حالانکہ ہم دونوں کا باپ اور دادا ایک ہے، پھر میرے بھائی سے محبت زیادہ کیوں؟ حضرت امام صادق علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت عبداللہ کو مخاطب کر کے فرمایا، تمہارے اور تمہارے بھائی کے درمیان فرق ہے، تم میرے بیٹے ہو اور تمہارا بھائی میری جان میں سے ہے۔ تمہاری پیدائش میں بدن دخیل تھا، جبکہ تمہارے بھائی کے ظہور اور تجلی میں میری جان دخیل تھی۔ لہٰذا یہ نہ کہو کہ میں بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کا وارث ہوں۔ بیٹا ہونا اور چیز ہے اور وارث ہونا ایک دوسری چیز ہے۔ نمبر 2، در علی کے سوا تمام دروازے بند۔ مجھے یاد ہے کہ ہم سب مدینہ منورہ کی مسجد میں موجود تھے، ایک جگہ بغیر چھت کے تھی، مسجد کے اطراف میں موجود گھروں کے راستے بنے ہوئے تھے، ہم یہاں قیام کرتے اور پھر یہیں سے اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ہم موجود تھے کہ حضرت علی، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بھی موجود تھے کہ رات کے وقت حکم نازل ہوا کہ سب مسجد سے باہر نکل جاؤ، سب مسجد سے باہر نکل جائیں سوائے آل رسول اور آل علی کے، کسی کو مسجد میں ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لہٰذا سب باہر چلے گئے۔ جب صبح ہوئی تو پیغمبر کے چچا حضرت حمزہ نے عرض کیا، آپ نے ہم سب کو مسجد سے نکال کر صرف اس جوان یعنی علی ابن ابی طالب کو ٹھہرنے کی اجازت دی ہے، ہم بھی آپ کے چچا اور پیروں ہیں۔ رسول خدا نے فرمایا، میں نے آپ کو باہر نہیں نکالا، بلکہ خدا نے حکم دیا کہ صرف علی ابن ابی طالب مسجد سے اس طرح استفادہ کر سکتے ہیں جس طرح وہ اپنے گھر سے استفادہ کرتے ہیں۔ جب ولادت حضرت عیسیٰ مسیح قریب تھی تو حضرت مریم کو حکم ملا کہ مرکز خانہ قدس بیت المقدس سے باہر چلی جاؤ، لیکن فاطمہ بنت اسد کو حکم ہوا کہ آؤ اور کعبے میں داخل ہو جاؤ۔ ساتھ ہی دیوار کعبہ بھی کھل گئی۔ دعائے ندبہ میں ہے، تمام دروازے بند کر دیے گئے سوائے حضرت علی کے دروازے کے۔ نمبر 3، علم بردار خیبر۔ جو فضیلت حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے لیے ثابت ہے اور کوئی دوسرا اس میں شریک نہیں ہے، وہ ہے فاتح خیبر ہونا۔ پیغمبر نے بعض کو روانہ کیا مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے تو آپ کو قدر غصہ آ گیا اور فرمایا، کل اس کے ہاتھ پر چم دوں گا جو خدا اور رسول سے محبت کرتا ہوگا، نیز خدا اور رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ وہ محبت کی بنیاد پر عبادت کرتا ہے، اس پر جتنا بھی ہجوم ٹوٹ پڑے وہ فرار کرنے والا، خوف زدہ ہونے والا اور موت سے ڈرنے والا نہیں ہے۔ سب کے اندر شوق پیدا ہوا کہ دیکھیں کہ وہ کون ہے جس کی پیغمبر اکرم یوں تعریف فرما رہے ہیں۔ صبح پیغمبر نے امر فرمایا کہ علی ابن ابی طالب کو لایا جائے۔ آپ تشریف لائے، آپ آشوب چشم میں مبتلا تھے۔ رسول خدا نے اپنا لعاب دہن آنکھوں پر لگایا تو درد جاتا رہا، ساتھ ہی علم حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ میں تھما دیا گیا۔ یوں حضرت علی کامیاب اور فاتح قرار پائے۔ حضرت علی نے فرمایا، میرے لیے برابر ہے کہ میں موت پر جا گروں یا موت مجھ پر آ گرے۔ آپ نے کبھی فرار نہیں کیا، آپ نے کبھی اپنی ذرہ اپنی پشت پر نہیں ڈالی تھی۔ پیغمبر اکرم نے آپ کے متعلق ارشاد فرمایا، وہ قلعہ خیبر کو فتح کیے بغیر قطن نہیں لوٹے گا۔ ایک جنگ میں آپ کے چند سپاہیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا، اگر آپ اجازت فرمائیں تو ہم بیت المال سے ایک میزانہ قیدیوں کی رہائی کے لیے مخصوص کر دیں۔ آپ نے فرمایا، قیدیوں کی رہائی ایک اچھا کام ہے، یہ جنگ جاری رکھنے کا کام ہے، مگر جو تھوڑے سے حادثے پر فوراً ہاتھ اٹھا لے اور تسلیم ہو جائے یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ وہ لوگ جو زخمی اور اسیر ہیں انہیں دیکھو، اگر زخم سامنے کی طرف ہو تو اسے آزاد کرا دو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے آخری لمحے تک مقاومت کی، پھر اسیر ہوا ہے، اور وہ جن کی پشت پر زخم ہے ان کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے فرار کی صحیح کی تھی اور پھر قیدی بنا لیے گئے ہیں۔ جو سپاہی میدان جنگ سے فرار کر جائے وہ ہمارے کام کا نہیں ہے، چونکہ اسے شہادت کی پہچان نہیں ہو سکی۔ وہ خیال کرتے ہیں کہ موت نابود ہونا اور باقی رہنا نہیں، زندگی یعنی باقی رہنا ان کے لیے بہتر ہے، مگر وہ نہیں جانتے کہ موت اس جہاں کو اس جہاں سے ملانے والا پل ہے۔
حضرت امام حسین علیہ السلام کا خوبصورت ارشاد مبارک ہے کہ موت ایک پل ہے جسے عبور کر کے انسان جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ حضرت علی اپنے افطار کا سامان اسیروں کے لیے بھجوا دیا کرتے تھے اور آزادی کے وقت خود جا کر اپنے قیدیوں کے بارے میں حکم سناتے تھے کہ جس سپاہی کی پشت پر زخم لگے ہیں اس پر بیت المال سے کوئی چیز خرچ نہ کرو، چونکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے فرار کی کوشش کی ہے، اس نے میدان چھوڑ کر پیٹھ دکھلائی ہے، ہمیں اس میں ذرا برابر بھی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ خود کو دین سے بہتر سمجھتا ہے، وہ نہیں جانتا کہ شہادت اور جنت وہی دین ہی تو ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے سہیل بن حنیفہ انصاری کے نام اپنے خط میں تحریر فرمایا، میں نے باب خیبر غذا اور خوراک کے اثر سے نہیں اکھاڑا، بلکہ یہ طاقت ملکوتی اور اس نفس کے ذریعے حاصل شدہ تھی جو نور الہی سے منور تھا، تب یہ کام آسان ہوا ہے۔ حضرت جبرائیل کی طاقت باورچی خانے سے نہ تھی، بلکہ یہ سب تو پروردگار کے دیدار کا ثمرہ تھی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بدن کبھی ارادے قوت کے سامنے کمزوری کا اظہار نہیں کرتا، اگر ارادہ قوی ہو تو بدن تابع ہوتا ہے۔ جس حد تک بھی اندازہ اگر ضعیف ہوا تو بدن اس کے تابع ہوگا۔ حضرت علی علیہ السلام کا ارادہ قوی تھا تو بدن اور تلوار نے اس فوق العادت طاقت کا ساتھ دیا اور اتباع کی۔ نمبر 4، دل پیغمبر کے محبوب۔ جنگ تبوک میں رسول اکرم باہر تشریف لے آئے اور حضرت علی علیہ السلام کو مدینہ میں اپنا خلیفہ بنا کر چھوڑ گئے تاکہ مدینہ منورہ کی حفاظت یقینی ہو سکے۔ چونکہ بعض حاسدین موجود تھے، اس فضیلت کو بعض حضرات نے نقطۂ ضعف کے طور پر لیا کہ پیغمبر نہیں چاہتے کہ علی اس جنگ میں شرکت کریں۔ جب امیر المومنین نے یہ باتیں سنی تو خدمت خاتم الانبیاء میں پہنچے اور عرض کیا، میں آپ کے ہمراہ جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا، کیوں آئے ہو؟ عرض کیا کہ قریش کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے اس لیے ہمراہ نہیں لے جا رہے ہیں کہ آپ نہیں چاہتے کہ میں جنگ میں شرکت کروں۔ آپ نے فرمایا، لوگوں کو جمع کرو۔ آپ کے منادی نے ندا دی، سب فوراً جمع ہوئے تو آپ نے فرمایا، تم میں سے ہر کسی کے خاندانی اور گھریلو معاملات ہوں گے اور تمہیں اپنے خاندان کا کوئی نہ کوئی فرد یقیناً بہت عزیز ہوگا جو تمہارے لیے اطمینان کا باعث ہوگا۔ مجھے بھی علی بالکل ویسے ہی ہے، علی میرے خاندان میں سے ہے، میرا دل ہے، میرا محبوب ہے۔ رسول اکرم صرف خدا کے بارے میں سوچتے ہیں اور ان کا تعلق بھی صرف خدا سے ہوتا تھا۔ علی سے یہ تعلق کیوں ہے؟ اس لیے کہ حضرت علی خدا کے مظہر اور ان کی دوستی خدا کی دوستی ہے، وہ بیگانہ نہیں ہے۔ پھر لوگوں کے سامنے فرمایا، اے علی، جس طرح ہارون موسیٰ کے وزیر ہیں، کیا تم راضی نہیں ہو کہ تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہو جو ہارون کو موسیٰ سے تھی؟ حضرت علی علیہ السلام نے عرض کیا، میں اللہ اور اس کے رسول سے راضی ہوں۔ نمبر 5، جانشین پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ مجھے 5ویں فضیلت بھی معلوم ہے۔ ہم حجۃ الوداع کے موقع پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ جب ہم غدیر کے میدان میں پہنچے تو آپ نے منادی کو حکم دیا کہ لوگوں کو جمع کیا جائے، پھر فرمایا، جس کا میں مولا ہوں اس کا میرا بھائی علی مولا ہے۔ اے اللہ، جو بھی علی کا دشمن ہے تو اسے دشمن رکھ، اور جو علی کا دوست ہے اسے دوست رکھ، جو علی کی نصرت کرے تو اس کی نصرت فرما، جس نے علی کا ساتھ چھوڑا تو بھی اسے تنہا چھوڑ دے۔ حضرت علی عبادت کے تمام ابعاد میں اعلیٰ مثال کے حامل تھے۔ توحید کے متعلق فرمایا، میں اپنے رب کی عبادت نہیں کرتا مگر جب تک اس کو دیکھ نہ لوں۔ اگر پردے ہٹا دیے جائیں اور تمام اسرار نہاں ہو جائیں پھر بھی کوئی چیز میرے یقین میں اضافہ نہیں کر سکتی۔ نمبر 6، مہماندار بہشت۔ سردار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جب اہل بہشت میں داخل ہوں گے تو وہ دروازے کے حلقے کو کھولیں گے، با اصطلاح دق الباب کریں گے، چونکہ دروازہ بجانا ایک طرح سے آداب مہمانداری میں شامل ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایسے گھر میں داخل ہو جس کا دروازہ بے شک کھلا ہو تو پھر بھی دروازہ کھٹکھٹا کر اندر داخل ہو۔ اگرچہ جنت کے دروازے کھلے ہوں گے مگر جب مومن داخل ہوں گے تو وہ دروازے کھٹکھٹا کر داخل ہوں گے۔ جب بہشتی دروازے کو کھٹکھٹائیں گے تو اس سے آواز پیدا ہوگی، یا علی یا علی یا علی۔ مرحوم علامہ طباطبائی اس حدیث کی شرح اور تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس دروازے سے یہ آواز یا علی کی کیوں آتی ہے؟
فرماتے ہیں اس لیے کہ جب کوئی کسی کے گھر میں مہمان جاتا ہے تو جا کر صاحب خانہ کو آواز دیتا ہے، اگر اس کا کوئی مخصوص نام ہو تو اسی نام سے پکارا جاتا ہے، چونکہ اہل بہشت حضرت علی علیہ السلام کے مہمان ہوتے ہیں، اسی لیے اس کی آواز یا علی ہے، چونکہ جو بھی جنت میں داخل ہوگا وہ آل محمد علیہ السلام کی ہدایت اور رہبری میں داخل ہوگا اور وہ اس گھر کا مہمان ہوگا۔ اگر یہ انوار طیبہ نہ ہوتے تو کسی کو جنت کا راستہ نہ ملتا۔ ہم بخوبی جانتے ہیں کہ اور ہم بخوبی جان سکتے ہیں اور محسوس کر سکتے ہیں کہ ہم جنت میں ہیں یا نہیں، جنت کا دروازہ ہمارے لیے کھلا ہے یا بند۔